خطرہ یہ ہے کہ نئے نقشے ابھرنے سے پہلے کہ انہدام کی کارروائی شروع ہو چکی ہے اور بڑی بڑی عظیم طاقتیں ٹوٹ رہی ہیں اور نئے جوڑ توڑ کے ساتھ ایک نئی دنیا ابھرنے کو ہے، اور دوسری طرف وہ عالم اسلام جس پر بنا ہے، جس نے آئندہ ایک عظیم الشان کردار ادا کرنا ہے نئے جہان نو کو بنانے میں، وہ اپنی قیادت سے ہی غافل پڑا ہے۔ اس کو ابھی تک یہ احساس نہیں کہ خدا کے مقرر کردہ امام کو ٹھکرانے کے نتیجے میں وہ ہر قسم کی سیادت اور ہر قسم کی قیادت سے محروم ہو چکا ہے، اور دن بدن ان کے دکھ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اس لیے اپنی دعاؤں میں اس بات کو بھی شامل رکھیں کہ نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جماعت احمدیہ کو اپنی ذمہ داریاں بااثر رنگ نبھانے کی توفیق عطا فرمائے، بلکہ یہ دعا کریں کہ وہ مسلمان جن کو ساتھ لے کر ہم نے آگے بڑھنا ہے، جو اس تقدیر کا حصہ ہیں کہ آئندہ نئے جہان کی بنا انہوں نے ڈالنی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ ہلاکت سے محفوظ رکھے۔ اگر یہ مسلمان نہ رہیں تو پھر ہمارے پاس وہ کون سی قوم ہوگی جس کو لے کر ہم آگے بڑھیں گے؟ نئی قوموں میں سے بھی قومیں آئیں گی، لیکن وہ قومیں جو نسلاً بعد نسل مسلمانوں میں پیدا ہوتی چلی آ رہی ہیں، ان کے رنگ اور ہیں، ان کے اندر اسلام بہت گہرے طور پر جذب ہو چکا ہے، ان کے ظاہری کردار میں اگر نہ بھی نظر آ رہا ہو تو کوئی اہل دانش اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ معمولی سی کوشش سے ان کی صفائی ہو سکتی ہے، ان کے اندر اسلامی اخلاق کو دوبارہ قائم کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ایمان کی گہری جڑیں ابھی تک ان میں موجود ہیں۔ اسلامی معاشرہ ان کے لیے اجنبی نہیں ہے، کوئی ایسے تمدنی رجحانات ان کے نہیں ہیں جو اسلام کے نافذ ہونے کی راہ میں ایک ٹھوس مدافعت دکھائیں۔ لیکن مغربی قوموں میں اگر آپ نے تیزی سے اسلام پھیلا بھی دیا تو اس کے نتیجے میں ان کی اپنی تہذیب ہے، ان کا اپنا تمدن ہے، جس کا ایک بڑا حصہ نہ صرف یہ کہ غیر اسلامی ہے بلکہ اسلام کی روح سے ٹکرانے والا ہے۔ یہ آسان کام نہیں ہے کہ ان کے دل اپنے تمدن اور اپنی تہذیب سے توڑ کر اسلامی تمدن اور اسلامی تہذیب کو اپنانے کی طرف مائل کیے جا سکیں۔ چند خاندان جو اسلام قبول کرتے ہیں ان پر بھی مجھے علم ہے کہ ہمیں کتنی محنت کرنی پڑتی ہے۔ اس لیے لازماً احمدیت کے لیے جو آئندہ دنیا میں تبدیلیاں پیدا کرنے کے لیے مواد کی ضرورت ہے وہ عالم اسلام سے مہیا ہوگا، اور عالم اسلام کے بغیر ہم عظیم الشان انقلاب برپا نہیں کر سکتے۔ اس لیے علماء کی اگرچہ لاکھ یہ کوشش ہے کہ جماعت احمدیہ کو عالم اسلام سے توڑ کر الگ پھینک دیا جائے، لیکن کسی قیمت پر بھی جماعت احمدیہ نے عالم اسلام سے جدا نہیں ہونا اور ان کے مظالم کو منتقمانہ رد عمل کے طور پر اپنے دلوں میں پیدا نہیں ہونے دینا۔ یاد رکھیں اس بات کو، جب بھی آپ کا دل مسلمان ظالموں کے خلاف انتقامی جذبات سے بھرے گا، وہیں آپ کی شکست کے آثار شروع ہو جائیں گے۔ یہ وہ قوم ہے جس قوم میں زندگی کے آثار آج بھی موجود ہیں۔ آئندہ انقلابات کی بنیادیں مسلمان عوام سے اٹھائی جائیں گی، اور لازماً جماعت احمدیہ کو ان کے دل جیتنے ہیں۔ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، لازماً یہ وہ دل ہیں جن کو جماعت احمدیہ کے لیے بنایا گیا ہے۔ جماعت احمدیہ ان کو جیتے گی، اور پھر حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا برپا کردہ انقلاب اثر نو تمام عالم میں برپا کیا جائے گا۔ بس اس بات کو ہمیشہ پلے باندھے رکھیں، کبھی بھی مسلمان بھائیوں کے مظالم کے نتیجے میں دل برداشتہ اس رنگ میں نہ ہوں کہ آپ کے دل سے بد دعائیں نکلنی شروع ہوں، جلد بازی میں آپ کہنے لگیں کہ آ گئی سزا، اب یہ پکڑے جائیں گے، اب یہ مار کھائیں گے۔ جہاں یہ بات ہوئی وہاں یہ سمجھ لیں کہ آپ کا اپنا جسم فالج زدہ ہو رہا ہے۔ جن پر آپ کی بنا تھی وہ اعضاء اگر مفلوج ہو جائیں تو آپ نے دنیا میں کام کیا کرنے ہیں؟
بس آپ نے ہرگز کسی قیمت پر عالم اسلام سے جداگانہ شخصیت ان معنوں میں اختیار نہیں کرنی کہ آپ ان سے اپنے وجود کو اس طرح الگ سمجھیں کہ ان کی ہمدردیاں، ان کے سکھ اور ان کے دکھ آپ کے سکھ اور دکھ نہ رہیں، اور ان سے گہری ہمدردی جو آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں اس کو کسی قسم کا نقصان پہنچنے لگے۔ یہ ایک مشکل کام ہے، ایک مشکل فیصلہ ہے، میں جانتا ہوں نفسیاتی لحاظ سے ایک بہت ہی کٹھن بات ہے جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، مگر اسی میں ہماری زندگی ہے، اسی میں ہماری بقا ہے۔ بس دعا کے ذریعے مدد مانگیں اور یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جلد تک مسلمان عوام الناس کی آنکھیں کھولے جو بالکل بیچارے بے قصور اور ناسمجھ ہیں، اور ان کو اس ظالمانہ قیادت سے جو ملا کی قیادت ہے ان سے اللہ تعالیٰ جلد تر نجات بخشے، کیونکہ یہ قیادت اگر زیادہ دیر ان کے کندھوں پر سوار رہی تو لازماً ان کو لے بیٹھے گی۔